امت میں آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری گمراہیت بھی آ گئی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. جیسے کئی لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا وسیلہ لینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کسی نے کہا بدعت ہے، کسی نے کہا شرک ہے. تو طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. کوئی کہتا ہے کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا، وسیلہ لینا. اب طرح طرح کی باتیں کی، کسی نے کہا حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے. لیکن احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اس کے متعلق ہم سن لیتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں پر قحط مبتلا ہوا نا، جب لوگوں پر قحط آ گیا یعنی بارشیں نہ ہوئی، تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے. کیا ہے، جب لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تو کیا کرتے، حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہم پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے چوپایوں پر رحم فرما، ہمارے لوگوں کے اوپر رحم فرما. تو کیا ہے، یہ ان کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث مبارکہ آپ نے سنائی کہ کئی احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس قحط کی لوگ کر کے آئے نا کہ یا رسول اللہ قحط اتنا ہو گیا کہ مال مویشی مر رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بارش نہیں آ رہی، تو حضور علیہ السلام نے بھی کیا ہے دعائیں کی. تو یہ وسیلہ لینا یہ کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ، سلف صالحین کا طریقہ، اور عین قرآن کے مطابق. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم فرقان حمید میں کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اب جو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ وسیلہ کرنا یہ کیا حرام ہے، ناجائز ہے، تو یہ کیا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بریلوی نہیں تھے، اس ٹائم پر تو بریلویت کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. لیکن کیا ہے، وہی عقائد و نظریات میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے وہ عقائد کیا ہے ہمیں بتائے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے ہیں. جو اس سے ہٹ کر اپنا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے وہ کیا اپنے من مانے دین کو پسند کرتا ہے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی دین کو پسند کرتے ہیں، اسی دین پر چلتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک قرون ثلاثہ والا ہے. کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہم اسی طریقے کے اوپر عمل پیرا ہیں. اور ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ لینا حرام ہے، ناجائز ہے، تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنے مدارس کے اندر نا صحیح طریقے سے فقط اپنے طلباء کے سامنے حدیث مبارکہ کی کما حقو تشریح بھی کر دینا کہ یہ حدیث مبارکہ یہ کہنا چاہیے، تو اس مدارس سے پڑھنے والے بچے کیا ہے بریلوی نکلیں گے، یا رسول اللہ کہنے والے نکلیں گے. کیوں؟ جو حدیث مبارکہ کا متن ہے نا، اس متن ایک ہوتا ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن. حدیث مبارکہ کی یہ دو باتیں یاد رکھ لیں. سند اس کو کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سنی. اب وہ کوئی اور جو ہے نا حضرت سیدنا انس بن مالک ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ کیا ہے حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. یعنی جو حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سند، اور متن اس کو کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حضور علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے اس کو کیا کہتے ہیں، حدیث مبارکہ کی اگر بات کریں تو اس کو کہتے ہیں متن. اس طریقے سے اگر کما حقو متن کی وضاحت ہی کر لینا تب بھی کیا ہے لوگ جو ان کے مدارس سے نکلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے یا رسول اللہ کہنے والے نکلیں گے. کیا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین نصیب کیا، وہ طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی مجمعین جس پر چلتے تھے. ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی دین پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں. درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے. اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں.